بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان بابرکت راتوں میں اور ایام میں نوافل کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ باعث برکت، باعث اجر و ثواب ہے۔ بعض دفعہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے، شیخ القرآن، شیخ الحدیث کہلانے والے، جب اس شب رات لیلۃ القدر یا دیگر مقدس راتوں کے بارے میں کوئی ذکر چل رہا ہوتا ہے تو اس رات میں نوافل پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور دن کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ کیا عبادات کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے کسی خاص دن کا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری ہے؟ میں نے بہت سارے علماء کرام کو جو مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے سنا، احادیث کی روشنی میں، اور دن کا روزہ رکھنا بھی احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیوبند عقائد سے تعلق رکھنے والے مفتی ظفر علی خان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ دو بڑے نام ہیں۔ ان کی باتیں اگر سنیں اس رات کے حوالے سے یا دن کے روزہ رکھنے کے حوالے سے تو بے شمار احادیث وہ بیان کرتے ہیں، اور منع کرنے والوں میں دیکھیں تو علامہ بندیالوی کو دیکھیں، یا ایک اور اپنے آپ کو شیخ القرآن کہلانے والے ہیں ان کو دیکھیں، فرحت ہاشمی کو دیکھیں۔ خیر اس کا نام لینا ہی کیا ہے، فضول ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ان احادیث کو مجروح، موضوع اور ضعیف کہتے ہیں۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ علماء کرام ساری بات کر کے جب آخر میں کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ موضوع ہے اور یہ ضعیف ہے، اور اس کی سند ایسے ہے اور اس کا راوی ایسا ہے، اور اس کا پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس 15ویں شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پا کر اٹھ کے تلاش کرنے لگی، یہ کہتے ہیں تبرہ ہے حضرت عائشہ پر، بھائی سے قبرستان جانے کا ثبوت، دعا کرنا، قبرستان میں جانا، یہ سب ثابت ہے۔ بہرحال یہ اپنی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہر بندے کو نوافل کے ادا کرنے کی اور روزہ رکھنے کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی شخصیت سے کون شخص واقف نہیں ہے؟ بڑے بڑے اس دور کے مفتیان کرام، مشائخ سے پوچھا جاتا امام احمد بن حنبل کے بارے میں، بسط احترام وہ کھڑے ہو جاتے۔ ایک جگہ آپ سفر میں تھے، کہیں رات ہو گئی، آپ نے مسجد میں ڈیرا لگانا چاہا، وہاں آرام کرنا چاہا تو مسجد کے خادم نے ان کو باہر نکال دیا اور مسجد میں آرام نہ کرنے دیا۔ آپ نے 1000 منت سماجت کی، لیکن اس مسجد کے خادم نے گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ پریشان ہوئے۔ سامنے ایک تندور تھا، ایک نوجوان اس پہ کام کرتا، جو اس کا مالک، وہ اس پہ اپنے ہاتھوں کو ٹھٹھرتی سردی میں اپنے آپ کو سیک رہا تھا، روٹیاں بیچ رہا تھا۔ آپ نے وہاں جا کر اس تندور پہ ہاتھ سیکنے شروع کر دیے، وہ نوجوان آپ کو دیکھتا رہا اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ استغفار کی تسبیح کی کثرت سے پڑھے جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں استغفار پڑھنے سے کوئی فائدہ بھی ملا ہے؟
اتنی کثرت سے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا ہاں ہاں میری دعا کوئی رد نہیں ہوئی، جو بھی استغفار کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، مگر ایک دعا جو آج تک قبول نہیں ہوئی، بس اسی انتظار میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا بھی میری قبول کر دے۔ میں جب سے امام احمد بن حنبل کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہیں، قائم اللیل ہیں، صائم الدہر ہیں، یعنی ہر وہ اچھی بات جو ایک مرد میں، جو انسان میں ہونی چاہیے نیکی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے، بس مجھے ان سے ملاقات کا شوق ہے۔ امام احمد بن حنبل مسکرائے اور کہا کہ اللہ نے یہ خواہش بھی، یہ دعا بھی تمہاری قبول کر لی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو مسجد جیسی مقدس جگہ میں ٹھہرنے نہیں دیا گیا اور گھسیٹ کر ان کو باہر نکالا گیا، تو اس نوجوان سے ملاقات کا ایک سبب بن گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو بخشنے بھی آتا ہے، اس پر مہربان ہوتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے اور سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا ان مقدس راتوں میں اگر لوگ اسی طمع سے، اسی لالچ سے مسجد میں آ جائیں، برائی کو چھوڑ دیں، چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے وہ مسجد میں آ جائیں، 2-4 نوافل پڑھ لیں، اور جس نے ساری زندگی کو روزہ نہیں رکھا وہ اگر اس دن کا روزہ رکھ لے، جس نے ساری زندگی قیام نہیں کیا، نوافل ادا نہیں کیے، فرائض کو چھوڑا، مکتوبات کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا، وہ اگر اسی بہانے مسجد میں آ کر 2-4 نوافل پڑھ لیتا ہے، دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، تو کیا برائی ہے اس میں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقدس راتوں کے بدلے میں، اس مقدس ساعات کے بدلے میں، اس مقدس دن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہر ایک کو نوازے۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کو نہ نوافل کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ حج و زکوٰۃ کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اپنے لیے فائدے کی بات ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کو منع کرنے کے کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیا تو حدیثیں ساری پڑھ چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ کے وصال تک اور آج بھی خواب میں آنے والوں کے لیے جو بشارت، جو ارشادات ہوتے ہیں، وہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر کسی کو آ کر یہ فرما دیں کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، وہ اس کے لیے ایک سند، ایک حدیث کی حیثیت رکھتا ہے۔ چاہے جائے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ معمولات کیے ہوں، اور پھر آج کا علامہ اپنے آپ کو کہنے والا یہ کہے نہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، پھر شیخ الحدیث کیوں کہلا رہا ہے، پھر شیخ القرآن کیوں کہلا رہا ہے؟ طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، ماں باپ، آبا و اجداد، آس پڑوس میں جتنے بھی لوگوں کو دکھا ہے، چاہے وہ عالم ہیں یا جاہل ہیں، فاضل ہیں یا ان پڑھ ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہی سنتے آئے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ شب رات کی رات کو عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اور بنو کلب کی بکریوں کے برابر، ان کے بالوں کے برابر، بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑی بکریاں تھیں، پوری وادی بھر جاتی تھی، ان کے جسم پر، ان کی کال پر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں سے زیادہ بندے کو بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا کی اپیل ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، وہ ہماری ان ساعتوں کی عبادات کو اپنی دربار میں قبول کر لے، تو یہ سب سے بڑی غنیمت ہے، یہ سب سے بڑی توفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے۔